الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی نبیہ المصطفیٰ اما بعد۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 25 نبیوں کا نام ذکر کیا۔ ان 25 نبیوں میں سے صرف 18 نبیوں کا ایک ہی ساتھ ذکر کر دیا رب العزت نے سورۃ الانعام میں آیت نمبر 83، 84، 85 میں۔ فرمایا رب العزت نے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين۔ 18 نبیوں کا تذکرہ ہوا، پھر اس کے بعد رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر وہ حضرات بھی اگر شرک کرتے تو ان کا پورا عمل ضائع ہو جاتا، ان کی پوری عبادتیں برباد ہو جاتی۔ بھائیوں اور محترم ساتھیوں، شرک کا جو مسئلہ ہے اس میں آسانی نہیں ہے، اس میں شریعت نے تساہل نہیں اپنایا۔ اللہ رب العزت نے ان انبیاء کرام کے بارے میں جو شرک سے بری ہیں کہا اگر یہ شرک کرتے تو ان کا پورا عمل ضائع ہو جاتا۔ تو ہم سبھی کے لیے کتنا ہی یہ ضروری ہے کہ ہم شرک کو جانیں پھر اس سے بچیں۔ شرک کا کیا معنی مطلب ہے کیا آپ جانتے ہیں؟ بہت ہی اختصار کے ساتھ شرک کا معنی مطلب ہے اللہ رب العزت کے افعال میں یا عبادات جو اللہ کا حق ہے غیر اللہ کو اس میں شریک کرنا۔ مثال سے بات واضح ہوگی، اللہ رب العزت اس دنیا کا نظم و نسق چلانے والا ہے، وہی مالک ہے، وہی بارش نازل کرتا، وہی روزی دیتا، وہی اولاد دیتا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اب کوئی یہ کہے، یہ عقیدہ اپنا لے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، اگر وہ چاہے تو بارش نازل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ کوئی اور بھی ہے، کوئی ساتھی ہے، کوئی معاون ہے جو دنیا کا نظم و نسق چلاتا ہے، یا ایسے ہی فلاں ولی پہنچا ہوا ہے اگر وہ چاہے تو اولاد دے دے۔ تو ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص جو ہے اس نے شرک کیا، اللہ تعالیٰ کے افعال میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرایا، اللہ کے برابر سمجھا۔ مثال عبادات میں نماز، پھر نماز میں جو رکوع ہے، سجود ہے، ایسے ہی جانور ذبح کرنا، طواف کرنا، اس کے علاوہ بھی متعدد عبادتیں ہیں، کچھ قلبی عبادتیں ہیں، کچھ بدنی عبادتیں ہیں، کچھ زبان کے ذریعے جیسا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، وہ عبادتیں ہیں۔ ان عبادتوں میں سے کوئی بھی عبادت اگر غیر اللہ کے لیے ادا کیا تو اس نے عبادت میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرایا۔ تو مثلا سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا یہ جائز ہے۔ اب اگر کوئی کسی قبر کے سامنے سجدہ کرے، کوئی ولی زندہ ہو یا مردہ ہو اس کے لیے سجدہ کرے تو اس نے اس عبادت کو غیر اللہ کے لیے ادا کیا۔ ایسے ہی جانور ذبح کرنا یہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ ہی تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہیے۔ اب اگر وہ شیطان کے لیے ذبح کرے یا ایسے ہی کسی صاحب قبر کے لیے ذبح کرے تو اس نے اس عبادت میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرایا۔ نماز کے ہم ہر رکعت میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا اس کا معنی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کی بھی عبادت کریں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کا معنی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ایسے ہی فرمایا رب العزت نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کو استقامت عطا کرے اور ہم سبھی کو سچا اور پکا مسلمان اور موحد بنائے اور ہم سبھی کو شرک اور شرک کے اسباب سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔